باقی ہیں، ذرا جلدی کرو، قافلہ والے مدینہ اور کتنی دور ہے۔ تو محفل جلسہ کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پربہار منظر ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلمہ گفتار نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بار پھر میں سبھی حضرات سے جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ جو پیچھے نشست گاہیں خالی ہیں وہاں بیٹھ جائیں، اور سکون و اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہگاہ سے ایک پیغام لے کر پیغام لے کر اٹھیں۔ من جانب اتحاد ملت ویلفیئر کمیٹی یہ سے روزہ اجلاس کا دوسرا دن اپنے خود کو احتشام کے ساتھ جاری ہے، جہاں قاری سہیل صاحب کی نعت خوانی نے اس محفل کے وقار کو وعدہ کیا ہے، وہیں ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے درمیان رونق افروز ہے، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹرا حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم۔ میں حضرت والا سے انتہائی معتبرانہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کرسی خطابت پر تشریف لا کر ہم تمام لوگوں کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ عزائم میں سمجھو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی درخشانی، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم سب سیرت النبی کے عظیم الشان جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے۔ آقا کی سیرت کیا ہے اور آقا کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے، یہ مقرر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اور اسی بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ آج کا میرا یہاں آنا اور کچھ کہنا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی کتاب انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ صدیاں گزر گئی اور نہ جانے قیامت تک ابھی اور کتنی صدیاں گزریں گی، لیکن جب اس دنیا میں نئے حالات پیدا ہوئے، ان نئے حالات میں امت کے علماء راسخین نے اللہ کی اس کتاب ہدایت سے ہی روشنی حاصل کی اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نہ اب تک پرانا ہوا ہے اور نہ قیامت تک اس کے اوپر بوسیدگی کے آثار آئیں گے۔ قرآن پڑھنے والا جب بھی قرآن کو پڑھے گا، ہر مرتبہ اس کو ایک نیا لطف اور نیا مزہ آئے گا۔ اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کی آیتیں علماء پڑھتے ہیں اور ایک بار نہیں زندگی بھر وہی آیت پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کسی خاص موقع پر جب وہ آیت پڑھتے ہیں اور علم کے کسی مخفی گوشے کی طرف اس آیت سے ان کو اشارہ ملتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ گویا آج سے پہلے میں نے یہ آیت پڑھی ہی نہیں تھی، پہلی بار یہ آیت میرے سامنے آئی ہے۔ علم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور بہت سے ایسے علم کے گوشے جو اس وقت تک نظروں کے سامنے نہیں آئے تھے کھل کر آ جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ علماء کا ہی حال نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی نظروں میں یہ دنیا تاریک ہو جاتی ہے، غموں کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مختلف صحابہ کرام مختلف صورتحال سے دوچار ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے آنسو ہی نہیں تھم رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، بالکل خاموش ہیں، بولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی آپے سے باہر ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑے اور کہہ رہے ہیں
کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن مارا۔ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، مدینے سے باہر وہ کسی کام سے تشریف لے گئے تھے۔ ان کو حادثے کی اطلاع وہاں ملی، وہ آئے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، چہرے انور سے چادر ہٹائی اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور پھر وہاں سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ مسجد میں داخل ہوئے، یہاں کا منظر دیکھا۔ ایک طرف عمر ہیں جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ہیں جو مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، کچھ ہیں جو خاموش ہیں کہ بولا ہی نہیں جا رہا۔ آپ چلتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور رونق افروز ہوئے۔ پھر صحابہ ایک ایک کر کے آپ کی طرف سمٹ آئے اور کچھ سننے کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریر فرمائی، اس میں یہ بتایا کہ اے لوگوں، تم میں سے اگر کوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ کان کھول کر سن لے کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی کان کر سن لے، اللہ زندہ ہے، فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی۔ اور پھر اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا ان کی شہادت ہو جائے، شہید ہو جائیں، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کریم کی اس آیت نے صحابہ کرام کی آنکھیں کھول دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپے سے باہر ہو رہے تھے وہ آپے میں آ گئے، فرماتے ہیں اس آیت کو میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ آیت مجھے یاد تھی، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تناظر میں یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت میرے سامنے پہلے کبھی آئی ہی نہیں، اور گویا یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ تو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی پیش آتا رہا کہ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں جو علم کے سمندر پنہاں ہیں وہ قیامت تک ضرورت
کے موقع پر سامنے آتے رہیں گے اور اس امت کے علماء اسے لاتے رہیں گے۔ قرآن رہنمائی کا فریضہ قیامت تک انجام دیتا رہے گا۔ یہی صفت مدنی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی ہے، جو صفت قرآن کی ہے کہ وہ قیامت تک پرانا نہیں ہوگا، اور ہر طرح کے حالات میں قیامت تک آنے والے ہر پردے بشر کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ جامعیت اللہ کی کتاب میں ہے، تو ٹھیک یہی جامعیت مدنی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے۔ آپ کی 23 سالہ مختصر زندگی، جس میں سے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے، اس 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور ہر طرح کے حالات میں رہنمائی کا سامان جمع کر دیا ہے۔ جس طرح قرآن سے رہنمائی قیامت تک حاصل کی جائے گی، سیرت سے بھی اسی طرح رہنمائی قیامت تک حاصل کی جائے گی۔ اسی بات کو آقا نے یوں فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی راہ راست سے ہٹو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سیرت ہے۔ کوئی آج تک یہ دعویٰ کر سکا کہ اس نے اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھی اور تفسیر کا حق ادا کر دیا؟ کتنی تفسیریں لکھی گئی، لیکن آج تک یہ دعویٰ کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکا۔ اسی طرح سیرت کے موضوع پر بے شمار چھوٹی بڑی تصنیفات ہوئی، لیکن کسی مصنف اور کسی مؤلف کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے سیرت نگاری کا حق ادا کر دیا۔ آقا کی سیرت 1400 سال سے بیان ہو رہی ہے، اور ہر سال کتنے لاکھ جلسے اس انداز سے ہوتے ہوں گے، اور قیامت تک نہ جانے کتنی صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن حق یہ ہے کہ آقا کی سیرت کا بیان کما حقہ نہیں ہو سکے گا۔ ہماری اور آپ کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو جس پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں سیرت کے، آج دنیا کے حالات آپ کے سامنے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے حالات پوری دنیا میں پیدا کر دیے گئے ہیں، اور آئے دن ہر نئے دن ایک نیا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان حالات میں آقا کی سیرت کا وہ کون سا
پہلو ہے، وہ کون سا گوشہ ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور جس سے ہم کو ان حالات میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستو، آقا کا تذکرہ، آقا سے جو چیزیں متعلق ہیں اس کا تذکرہ، معمولی معمولی باتوں کا تذکرہ یقیناً عبادت ہے۔ آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے نشست کا انداز، آپ کے سونے کا انداز، آپ کے جاگنے کا انداز، جس چیز کا بھی تذکرہ کیا جائے وہ عبادت ہے۔ آپ کی کلاه مبارک کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے نالین مبارک کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا تذکرہ، آپ کی جلوت کا تذکرہ، آپ کی خلوت کا تذکرہ، سب عبادت ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں، ان حالات میں دنیا کو آقا کی سیرت کے کس پہلو سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، اور آقا کی سیرت کا کون سا گوشہ ہے جسے دنیا والوں کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ شریعت کو ہمارے علماء نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اعتقادات کا ہے، ایک حصہ عبادات کا ہے، ایک حصہ معاملات کا ہے، ایک حصہ آداب کا ہے اور ایک حصہ حدود و قصاص کا ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے عنوان ہیں۔ ان 5 بڑے بڑے عنوانوں میں سے اعتقادات پہلے نمبر پر کہ ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں کہ وہ کتنی ہیں اور ان میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور آقا کی اس سلسلے میں سیرت کیا ہے۔ یہ تو جاننا ہر حال میں ضروری ہے، لیکن 2 چیزیں، ایک آداب یعنی آپ کے اخلاق اور دوسرے معاملات۔ سیرت کے یہ 2 پہلو ایسے ہیں جن کی ضرورت ہمارے اس دور میں ہر زمانے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آقا کی سیرت کے انہی 2 گوشوں کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں اسے داخل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو حالات ہیں پوری دنیا کے اس وقت اور خاص طور سے اس ملک میں جو حالات بنے ہیں اور دن بدن بنتے جا رہے ہیں، اور جس طرح اس ملک میں مسلمانوں کا قافیہ تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس پر عمل ہو رہا ہے، ان حالات میں آقا کی سیرت کے یہ 2 پہلو مسلمانوں میں بھی عام ہونے چاہیے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی آقا کی سیرت کے یہ 2 پیغام پہنچنے چاہیے۔ پہلا پیغام آپ کا اخلاق، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا ان کے ساتھ سلوک، آپ کا رحم و کرم، آپ کے عفو و درگزر کی صفت، دشمنوں کو معاف کر دینے، بلکہ ان دشمنوں کو اعزاز
بخشنے کے آپ کے اخلاق یہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور یقین جانیے دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آقا کی سیرت کا یہی پہلو ہے. ہماری عبادتوں سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں لیکن ہماری عبادتوں کو لوگ کم ہی دیکھتے ہیں. لوگ تو ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں, ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں. آقا کے اخلاق جب دنیا کے سامنے گئے اور آقا کے معاملات جب دنیا کے سامنے گئے تو سخت دل اور پتھر دل رکھنے والا دشمن بھی موم ہو گیا. اور آپ کے اخلاق کا تعلق صرف ایمان والوں سے نہیں تھا. آپ جس طرح سراپا رحمت ایمان والوں کے لیے تھے اسی طرح آپ سراپا رحمت ان لوگوں کے لیے بھی تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کے جان کے دشمن تھے. آج مجھے جب سیرت کے کسی جلسے میں بلایا جاتا ہے میں اپنے اوپر لے کر بات کہتا ہوں تو میں سیرت کے اسی پہلو کو بیان کرتا ہوں جس کو سن کر مجمع خوش ہو جائے. سیرت کا وہ پہلو جو اپنے اندر پیغام رکھتا ہے اور جو موجودہ حالات میں امت کی رہنمائی کرتا ہے. سیرت کے اس پہلو کو کم ہی بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے بسا اوقات یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مقرر جب سیرت کے ایسے پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے تو مجمع بھی کہ جلسہ سیرت کا تھا اور مقرر صاحب نے سیرت سے ہٹ کر بیان کیا. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے لیکن میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہی ہے. دین کی کوئی بھی بات کہی جائے وہ سیرت کے باہر نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارا تو یہ حال ہے اور صحابہ کا کیا حال تھا. صحابہ کو جب موقع ملتا تھا آقا کی سیرت بیان کرنے کا تو وہ دنیا والوں کو اور مخالفین کو آقا کی سیرت کے کس پہلو کی طرف متوجہ کرتے تھے. دیکھیے نجاشی کا دربار ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کی طرف سے متکلم طے کیے گئے اور مکہ والوں کا ایک وفد ان مہاجرین کو واپس لانے کے لیے حبشہ پہنچا ہوا ہے اور وہاں کے پادریوں کو اور دربار کے اعلیٰ منصبداروں کو رشوتیں دی جا چکی ہیں کہ شاہ حبشہ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے اور انہیں ہم پکڑ کر دوبارہ مکہ لے جائیں اور ظلم کی چکی میں پھر پیسیں ان کو. لیکن حبشہ کا بادشاہ انصاف پسند تھا. اس نے کہا کہ بغیر ان لوگوں کی بات سنے ہوئے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. یہ حضرات بلائے گئے آپس میں مشورہ کیا بات کون کرے گا. طے ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بات کریں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. کیا کہا انہوں نے؟ اس نازک مرحلے میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش
کہ قبیلے میں بنو ہاشم کی شاخ میں پیدا ہوئے اور پیدائش کے وقت یہ معجزات سامنے آئے۔ دودھ پلانے کی مدت میں یہ معجزات سامنے آئے۔ معجزات نہیں گنوائے، بلکہ جو پیغام لے کر آپ اللہ کی طرف سے آئے تھے اور آپ کی جو سیرت تھی اس کو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا اور کہا، اے ملک، اے بادشاہ، ہم مردار کھاتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہم شراب پیتے تھے، ہم بدکاری کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر ہمیں میں سے اپنا ایک رسول بھیجا جس نے ہم کو یہ بتایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، بدکاری مت کرو۔ ہم اس کے کہنے پر اس کے اوپر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہماری یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہمیں ستانے لگی۔ ہمارے نبی کو معلوم ہوا کہ حبشہ کے اندر جو بادشاہ ہے وہ انصاف پسند ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دی اور یہ کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تم لوگوں کو وہاں پناہ ملے گی۔ شاہ حبشہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے ان حضرات کو بھیجنے سے انکار کر دیا، تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی سیرت کے یہ پہلو بیان کیے۔ اور یہی نہیں، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور غار حرا سے نکل کر آپ اپنے گھر اس حال میں آئے کہ آپ کے جسم مبارک پر کپکپی طاری تھی، آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، آپ کو چادر اڑھا دی گئی۔ جب سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہوا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْضِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ کو اللہ اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ جو بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں آپ ان کے اوپر سے ان کا بوجھ ہٹاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آفات اور حادثات کا جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی سیرت کے جس گوشے کی طرف اشارہ کیا اس پر توجہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، اور پھر اس کی معنویت اس طرح سمجھو کہ آپ کے جو یہ اخلاق
بتائے گئے یہ کب کے ہیں بھائی؟ نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد کے ہیں؟ آپ کی یہ زندگی حضرت خدیجہ بتا رہی ہے نبوت یعنی بعثت سے پہلے والی زندگی، بعثت سے پہلے کی زندگی ہے یہ، وہی پہلی وہی آنے سے پہلے کی زندگی ہے۔ تو آپ کن لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ؟ اس وقت تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا آپ کا، جن کے ساتھ آپ صلہ رحمی کر رہے تھے۔ جن مظلوموں کی مدد کرنے کی بات حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں وہ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے کی۔ آپ کی یہ اوصاف، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی اخلاقی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے اخلاقی پہلو صرف کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی رحمت اور آپ کے یہ اخلاق ساری دنیا کے لیے ہیں، ماننے والوں کے لیے بھی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ آپ سراپا رحمت تھے ساری دنیا کے لیے، اور رحمت کے، پیار و محبت کے، عفو و درگزر کے اس آسمان میں کیسے کیسے منظر دیکھے ہیں کہ نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ قیامت تک ایسا منظر آسمان کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، اور اب سب کو یقین ہو چلا ہے کہ مکہ والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، خود مکہ والے بھی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ مکہ سے باہر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ابو سفیان کو خبر لگتی ہے۔ ابو سفیان کون؟ آپ کے خسر بھی ہیں، لیکن عداوت اور دشمنی میں ابو جہل کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ ابو جہل نے تو بدر کا معرکہ برپا کیا تھا، اور ابو سفیان نے احد کا معرکہ بھی برپا کیا اور خندق کا معرکہ بھی برپا کیا۔ آپ کی جان کا کٹر دشمن ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی توفیق دی اور انہوں نے کلمہ پڑھا، حلقہ قبول سے اسلام ہوئے اور وہ رضی اللہ عنہ ہوئے، اور وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن میں ایمان لانے سے پہلے کی ان کی زندگی بتا رہا ہوں۔ وہ پتہ لگانے کے لیے باہر نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو لشکر لے کر آئے اس کی تعداد کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے، رات کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ پھیل جاؤ اور اپنے اپنے خیموں میں آگ جلا لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے جاسوس آئیں گے پتہ لگانے کے لیے۔ لشکر پورے میدان میں پھیلا ہوا ہے، خیموں میں آگ جل رہی ہے، دور تک تا حد نظر، جدھر نظر ڈالیے لشکر کا پھیلاؤ ہے اور لشکر کا پڑاؤ۔ ابو سفیان سہن ہے، ابھی اسی حالت میں تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر کسی ضرورت سے نکلے اور ادھر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھا، پہچان لیا اور کہا ابو سفیان
اب بھی وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جان کی امان مانگ لے۔ ابو سفیان کے لیے بھی موقع چاہیے تھا، وہ خچر پر پیچھے بیٹھ گیا۔ اب یہ خیموں کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور صحابہ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تلوار کو دھار لگا رہا ہے۔ تھوڑی سی آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے، دیکھا، نظر اٹھا کر حضرت عباس نظر آئے اور پیچھے نظر ڈالی تو ابو سفیان نظر آئے۔ بس پھر کیا تھا، کھڑے ہو گئے۔ وہ اللہ کا دشمن بغیر کسی عہد کے، بغیر کسی معاہدے کے، اب تو مجھے مل گیا ہے، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج سارا حساب بے باک کر دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، انہوں نے خچر کو ایر لگائی اور خچر تیزی سے دوڑا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تلوار لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، ابو سفیان بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اجازت دیجئے، مار دو اس کی گردن، مل گیا ہے آج، اللہ کے رسول اجازت دیجئے، مار دو اس کی گردن۔ جب کئی مرتبہ کہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تم اس لیے کہتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ جس دن آپ ایمان لائے بخدا آپ کا ایمان لانا عمر کو اس کے باپ خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ عمر کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا ایمان لانا خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب اور پسند تھا۔ آپ کیسی بات؟ بہرحال اس موقع پر ابو سفیان اس نے گفتگو کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوازا۔ اب دیکھیے نوازے جانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یاد کیجئے ابو سفیان نے وحد میں کیا کہا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے تھے، اور پھر ایک پہاڑی پر چڑھ کر اس نے کس طرح کی باتیں کہی تھی، وہ ابو سفیان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نواز رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے۔ اب جب رحمت کی بارش شروع ہوئی، میرے آقا تو رحمت للعالمین تھے اور رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنایا۔ جب رحمت کی بارش ہونے لگی تو ابو سفیان بھی رحمت کے طلبگاروں نے اس میں دامن اور پھیلا دیا۔ اے اللہ کے رسول، مکہ بہت بڑا شہر ہے، میرے چھوٹے سے گھر میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ فرمایا ایسی بات ہے جو حرم میں پناہ لے لے اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا مکہ کی پوری آبادی حرم میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور جو ہتھیار ڈال لے اسے بھی امان ہے۔ اللہ عام معافی کا اعلان۔ اس کے بعد لشکر جب داخل ہو رہا ہے مکے میں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ کو معلوم ہے کہ مکہ والوں نے اس مکہ کی سرزمین پر
اصحاب نبی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا اور خود آقا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن تو خون بہانے کا دن ہے۔ ابو سفیان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو ابو سفیان سہم جاتے ہیں اور بھاگے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں سعد ابن عبادہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حضرت سعد ابن عبادہ کو بلایا اور ان سے کہا جھنڈا لاؤ۔ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور اعلان فرمایا آج خونریزی کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے، آج تو درگزر کر دینے کا دن ہے۔ اور پھر جب بیت اللہ کی صفائی کے بعد اور وہاں دوگانے شکر ادا کرنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو تمام جبابرہ قریش دست بستہ آپ کے سامنے کھڑے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کی گردن مروڑنے کی کوشش کی تھی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے پشت مبارک پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی کھوج ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی اور اس کے منصوبے بنائے تھے، سب دست بستہ کھڑے ہیں اور جانثاروں کی پوری جماعت ہے۔ ایک اشارے کی ضرورت ہے، کوئی سر اپنے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ اس موقع پر آپ پورے مجمع کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے ساتھ آج کیا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ سب کہتے ہیں اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو مہربان بھائی اور مہربان بھتیجے ہیں، آپ سے کرم ہی کی امید، رحم ہی کی امید ہے، آپ کو درگزر ہی کی امید ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بات نہیں۔ ایسی عام معافی کا اعلان اور ایسی دشمنوں کو آقا کی سیرت کا یہ پہلو اور اس کے ساتھ ساتھ رواداری، پیار و محبت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ۔ اور جب پڑوسی کا نام آتا ہے تو پڑوسی سے مراد صرف ایمان والا پڑوسی نہیں، جو بھی پڑوس میں ہے اس کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبریل امین نے اتنی مرتبہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اور پڑوسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کہ وہ کلمہ وہ بھائی ہے یا غیر مسلم بھائی ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، پڑوس کا حق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ چلو اپنا پڑوسی یہودی جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کرنے گئے۔ آپ نے اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کی عیادت کی ہے، آپ نے اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کی، آپ نے غیر مسلموں کا ہدیہ قبول کیا ہے اور غیر مسلموں کو ہدیہ دیا ہے، اور آپ نے غیر مسلم کو اپنے گھر میں تو الگ بات رہی، مسجد میں پھیلایا ہے، مسجدوں کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں۔ جب
بنو قیس کا وفد آپ کے پاس آیا ہے تو اس وفد کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، دیہات کا رہنے والا ایک آ جاتا ہے، معلوم نہیں اسے، اور مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا. صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور غصے میں بھر گئے اور چاہا کہ اس کو پکڑ لیں. آپ نے روکا پیشاب کرنے میں. تو پیشاب کر چکا تھا آپ نے اور صرف یہ کہا کہ بھائی یہ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں گندگی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی اس بات کا اثر اس کے اوپر ایسا ہوا کہ وہ فوراً ہلکا بلوچ انتظام ہو گیا. آج ہمارا حال کیا ہے مسجدوں کے تعلق سے؟ ہم کلمہ وہ کہلاتے ہیں، مسجدوں کے احترام کے سلسلے میں سخت وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بچاؤ. وہ مسجدوں میں جا کر مسجد کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھ سکیں گے. اور فرمایا یہ درخت کچا لہسن اور کچا پیاز اسے کھا کر مسجدوں میں مت آیا کرو، کیونکہ مسجد میں اللہ کی نورانی مخلوق رہتی ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اور نہ آنے کو کتنے تاکیدی الفاظ میں فرمایا لا یقربن مساجدنا، ایسے لوگ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. داخل ہونے کی بات تو دور کی، قریب نہ آئے. تو آپ کی سیرت یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کے احترام سے واقف ہیں ان کو تو روکو مسجدوں کی بے حرمتی کرنے سے. کلمہ وہ مسجدوں کی بے حرمتی کرے یہ ناقابل برداشت ہے. کلمہ وہ مسجد کو اپنا گھر بنائے ناقابل برداشت ہے. کلمہ وہ مساجد کی چیزوں کو، مساجد کے پنکھوں کو، اس کی لائٹوں کو اور اس کی دوسری ضرورتوں کو بلا ضرورت اپنے استعمال میں لائے ناجائز ہے، حرام ہے. پوچھ لو ان علماء کرام سے جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جو لوگ مساجد کے احترام سے واقف نہیں ہیں، ان کی طرف سے اگر تھوڑی سی بے حرمتی ہو جائے تو آج ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہماری بارات مسجد کے پاس سے باجے گاجے کے ساتھ گزرتی ہے، پٹاخوں کے ساتھ گزرتی ہے. مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سب تماشا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کانوں پر جو نہیں ریکھتی، کیونکہ باجا بجانے والے مسلمان ہیں. باجا بجانے والے مسلمان ہیں، ناچ گانا کرنے والے مسلمان ہیں، پٹاخہ پھوڑنے والے مسلمان ہیں. اس لیے مسجد کی بے حرمتی نہیں ہوتی. اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کوئی جلوس اگر ادھر سے گزر گیا اور غلطی سے ایک پٹاخہ پھوٹ گیا تو بس نعرے تکبیر اللہ اکبر اور اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. یہ ہے سیرت. سیرت میں رواداری ہے، پیار و محبت ہے، نہ جاننے والوں کے ساتھ نرمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول. میرے دوستو، آج ہمارے اس ملک میں سیرت کے اسی پہلو کو برادران وطن کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. نفرت کی جو آگ پورے ملک میں جل رہی ہے اور دن بدن اسے بڑھایا جا رہا ہے، یہ خاص مقصد سے اس نفرت کی آگ کو بجھانا ضروری ہے، نفرت کی دیوار کو بجھانا ضروری ہے. اور اس کے لیے سیرت کا پانی اور سیرت کی خوشبو ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. نفرت کی جو بدبو پورے ملک
کے فضا کو بھر چکی ہے، اس بدبو کو سیرت کی خوشبو سے مٹایا جا سکتا ہے۔ دوریاں جو بڑھ چکی ہیں ان دوریوں کو سیرت کے پیغام سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اور سیرت کا پیغام کیا ہے؟ قریب لاؤ لوگوں کو، ملو ان سے۔ مدد کرنے کا حکم ہے تو صرف مسلمان کے لیے نہیں، غیر مسلم بھائی کی بھی مدد کرو۔ اخلاق کی تعلیم صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، غیر مسلم بھائی کے لیے بھی ہے۔ آقا نے ہدیہ ان سے بھی قبول کیا ہے، ان کو بھی ہدیہ دیا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی غیر مسلم آیا اور امام صاحب نے اگر بلا لیا تو کل وہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، پھر رشتی کہیں گے ہٹو مولوی صاحب ہماری مسجد میں غیر مسلم آ گئے۔ اور آقا نے کیا کیا تھا؟ ٹھہرایا تھا غیر مسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارا لین دین غیر مسلم بھائیوں سے ہوتا ہے۔ معاملات میں اور تجارت میں سیرت پر عمل کرو۔ سیرت پر عمل کرو گے تو تمہاری جو شبیہ برادران وطن کے درمیان جائے گی وہ یہ ہوگی کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن جو معاہدے کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے اور اس کا مذہب اسے سختی کے ساتھ اس کی ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح رہو محلوں میں کہ پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم تمہاری طرف سے مطمئن رہے، اسے یہ اطمینان ہو کہ میں ایک مسلمان کا پڑوسی ہوں، اگر میری جان پر کوئی بات آئی، میرے مال کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہوا، میری آبرو کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہوا تو کوئی اور میرے بچاؤ کے لیے آئے نہ آئے، لیکن میرا مسلمان پڑوسی میرے بچاؤ کے لیے آگے آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اموالہم کاموالنا ودماؤہم کدمائنا، جس طرح ہمارے مال محترم ہے اسی طرح ان کا مال بھی محترم ہے، جس طرح ہماری جان قابل احترام ہے اسی طرح ان کی جان بھی قابل احترام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کریں۔ لوگ کہا، کلمہ والا نہیں کہا، لوگ میں سب ہیں، لوگ میں سب ہیں، سب کے لیے امن بن جاؤ، سب کے لیے امن کے پیغمبر بن جاؤ اور امن پھیلاؤ ملک میں، پیار و محبت پھیلاؤ ملک میں، اور ایک سچے مسلمان کی تصویر ملک کے لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پیش کر دو، پھر دیکھو اس ملک کی فضا بدلتی ہے نہیں، آسمان بدلتا ہے کہ نہیں۔ سیرت میں ہی آسمان بدلا تھا، سیرت میں ہی زمین بدلی تھی، سیرت میں ہی دنیا بدلی تھی، اور اگر دنیا کبھی بدلے گی تو سیرت سے ہی بدلے گی۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، سیرت کی مثال لے کر پورے ہندوستان میں پھیل جاؤ اور طرح طرح کی تاریکیاں جو ملک میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو مٹا دو۔ آج میں سیرت کا یہی پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اگر آپ کی توجہ اس جانب متوجہ ہو گئی ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا تو میرا آنا کارآمد، میرا یہ بولنا کارآمد، اللہ اس بولنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو سیرت نبوی کو اپنی زندگی کے لیے مثال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان کے لیے یہ پرچی ہے، میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ 16 جنوری کو آپ کے اس شہر میں آ رہے ہیں، لکڑا والا کمپاؤنڈ کرلا،
تاریخ یاد رکھیے 16 جنوری نماز مغرب کے بعد لکڑا والا کمپاؤنڈ میں تشریف لا رہا ہے۔ کس لیے تشریف لا رہے ہیں؟ ابھی پچھلے مہینے کی 15-16 تاریخ کو دیوبند کے اندر حضرت نے منتظمہ کا ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں آنے والوں کو حضرت نے یہی پیغام دیا کہ ملک کے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ جس فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے جمعیت علماء نے اپنی تمام قوتیں صرف کر دی، وہ فرقہ پرستی بڑھتے بڑھتے آج بالکل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور فرقہ پرست کے عزائم بہت بلند ہیں۔ فرمایا کہ جب ملک تقسیم ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کے سامنے ان کے وجود کا مسئلہ تھا کہ مسلمان اس ملک میں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو جمعیت علماء کے اکابر سامنے آئے تھے، شیخ الاسلام سامنے آئے تھے اور مجاہد ملت سامنے آئے تھے اور دوسرے اکابر سامنے آئے تھے اور کیسی کیسی مدد کی بلا کسی تفریق کے۔ یہ اجمیر شریف ایک بات خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں، اجمیر شریف میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہاں کے سجادہ نشین اجمیر شریف کی درگاہ چھوڑ کر چلے گئے۔ خطرہ تھا کہ درگاہ کے اوپر قبضہ ہو جائے۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ وہاں آ کر بیٹھ گئے اور اس کا تحفظ کیا اور یہ فرمایا کہ اس درگاہ شریف کے خلاف اگر کوئی قدم کوئی اٹھائے گا تو یہ سمجھ کر اٹھائے گا کہ یہ اسلام کی نشانی ہے اور مسلمانوں کی نشانی ہے، اس لیے ہم اس کی کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جمعیت علماء نے کام کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اب اس وقت جمعیت علماء کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے وجود کی لڑائی لڑے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کو بحر ہند میں ڈبایا نہیں جاتا یا ہمالیہ کے پرے لے جا کر پھینکا نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ، اس وقت وجود کا مسئلہ تھا، اس وقت حقوق کا مسئلہ ہے اور یہ حقوق کا مسئلہ ختم ہوگا نفرت کی دیوار ختم کرنے سے، پیار و محبت کا پیغام ایک ایک گھر تک پہنچانے سے کہ مسلمانوں تک بھی پہنچایا جائے اور غیر مسلم بھائیوں تک پہنچایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ صدیوں پرانی ہماری یہ روایات رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پیار، امن اور سکون کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ یہ انگریزوں کی دی ہوئی لعنت ہے کہ اس نے ہم کو لڑایا اور پھر لڑا کر چلا گیا اور آج بھی ہم کو لڑانے کی کوشش وہ وہاں سے بیٹھ کر کر رہا ہے۔ پیار و محبت کا یہ پیغام پورے ملک میں پھیلانا ہے۔ حضرت نے یہ پیغام دیا تھا، جمعیت علماء مہاراشٹر نے پیار و محبت کے اس پیغام کو پورے صوبے میں ایک ایک شہر، گاؤں اور قریے میں پہنچانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں لکڑا والے میدان میں ہمارے صدر محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ حضرت کا پیغام سننے کے لیے آپ لکڑا والے کمپاؤنڈ میں ضرور تشریف لائیں۔ آئیں گے بھائی؟ ذرا مجھے دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، وآخر دعوانا